انہونی پتھ میں کانٹے لاکھ بچھائے، یہ برہا یہ دوری، دو پل کی مجبوری، ہونی تو پھر بھی بچھڑا یار ملائے۔ میں یہ لفظ سمجھ سکتا تھا۔ ریڈیو پر پہلی بار کوئی ایسا گیت نشر ہوا تھا جسے سن کر میں سمجھ بھی پایا تھا۔ یہ ایک ڈھارس تھی اور اس نے مجھے ہمت دی تھی۔ اور پھر کئی روز بعد میں نے صبح کی روشنی دیکھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں کتنے دن یوں ہی ایک زندہ لاش جیسا رہا، مگر بھوک نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ کھانے کی تلاش میں اپنے کھنڈر سے باہر نکلا۔ میرا ریڈیو لازم تھا میرے ساتھ ہی نکلا۔ جب سے میں دفن تھا تب سے یہ ریڈیو میرا واحد ساتھی رہا تھا۔ میں ایک لمبے عرصے بعد فیکٹری واپس پہنچا۔ جیسا کہ مجھے معلوم تھا میری حیثیت کچھ خاص نہیں تھی۔ ہونے نہ ہونے سے کسی کو واسطہ تھا نہیں، اس لیے میں واپس بنا کسی کے کچھ کہے کام کرنے لگا۔ میں چپ چاپ صفائی کرتا تھا، لوگوں کا خیال رکھتا تھا، ان کے کام آتا تھا۔ میں مشکور تھا۔ کسی نے مجھے میری زندگی کے مشکل ترین لمحات میں کام پر واپس نہیں بلایا تھا، اور اب میں خود لوٹ آیا تھا۔ فیکٹری ملازم مجھ سے زیادہ کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن راہداریوں میں کام کے دوران مسکرا دیتے۔ یہ باہمی احترام کا احساس ہی شاید میرے لوٹ آنے کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ یہ جگہ میرے بغیر جتنی بکھر گئی تھی، مجھے حیرانی ہوتی۔ خود کو پہلی بار اہم اور قابل ضرورت سمجھتے میں نے صفائی کے کمرے سے اپنا پوچھا اور جھاڑو لیا۔ پھر میں کام میں جٹ گیا۔ آہستہ آہستہ میں جاننے لگا کہ سب مجھے واپس پا کر خوش تھے، سب سے بڑھ کر انہیں میرے ریڈیو سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں اس کی آواز ہمیشہ دھیمی رکھتا کہ صرف میری سماعت کو چھوئے اور خاموشی میں کام کرتے ملازمین کو کوئی تنگی نہ ہو۔ گیس کی شعاعیں تو نہیں گئی تھیں، مزدوروں کی تعداد بھی کم پڑ گئی تھی اور کام کا شور بھی دب گیا تھا۔ کئی لوگ ہر وقت سوتے رہتے تھے، زمین پر، الماریوں کے اندر، میزوں کے نیچے، آلات کے بیچوں بیچ۔ میں ایک کالا ماسک چڑھائے اپنا پوچھا لیے کام میں مگن رہتا۔ کبھی کوئی میرے ریڈیو کے بارے میں شکایت کرتا ہی نہیں تھا، بلکہ بعض اوقات مجھے لگتا کہ وہ میرا ریڈیو پسند کرتے ہیں۔ فیکٹری بہت بڑی تھی اور شاندار، لیکن یہاں مرمت کی سخت ضرورت تھی۔ فرش ہمیشہ داغدار اور گندے ہوتے اور میں ہر وقت ان کو صاف کرنے پر صرف کرتا۔ یہاں زہریلی گیسی سے کام کیا جاتا تھا، اس لیے ایسا تو ہونا ہی تھا۔ شاید اسی لیے میری ضرورت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، گھٹتی نہیں تھی۔ لیکن کبھی کبھی مجھے کچھ چیزوں کو جگہ سے ہٹانا پڑتا تھا تاکہ ہر کونا صاف ہو جائے۔ بھاری وجود، سوتے ہوئے مزدور، میرے ہلانے پر ہلتے ہی نہ۔ جانے گیس میں ایسی کون سی چیز تھی جس سے انہیں اتنی گہری نیند آتی تھی؟ میں خود تو بہت کم سوتا تھا۔ خاموشی۔ کبھی کبھی فیکٹری کی خاموشی مجھے کھٹکتی تھی۔ گیس پلانٹ میں بھی شور تو ہونا چاہیے تھا، لیکن گیس کی بدبو اور لوگوں کی مسکراہٹ کے علاوہ وہاں کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ شاید میری نظر کا دھوکہ تھا، اس لیے میں سر جھٹک کر کام میں مصروف رہتا۔ لیکن ایک بات میں دھوکہ نہیں کھاتا تھا۔ میرے کچھ سوئے ساتھیوں کو لوگ آ کر اٹھا لے جاتے تھے، رات کے اندھیرے میں، صبح کی روشنی میں، یا بعد میں پھیلتی دوپہر سے بدلتی شام میں۔ میں اپنا ماسک چڑھائے، جھاڑو ہتھیار کی طرح پکڑے، دیوار کی اوٹ سے دیکھتا رہتا تھا۔ وہ مجھے کبھی نہیں ڈھونڈ پائے۔ وردی پہنے پولیس والے۔ ان کے آنے پر میں ریڈیو بند کر دیتا، جاتے ہی واپس چلا دیتا۔ وہ میرے ساتھی ملازمین کو اٹھا لے جاتے تھے۔ عجیب الجھن سی میری کمر پر رینگتی اور گردن تک اٹھ جاتی، لیکن میں کچھ نہیں کرتا تھا۔ جب وہ جاگے ہوئے مزدوروں کو اٹھا لے جاتے تو میں تھوڑا ڈر جاتا، لیکن وہ خود اپنے لیے نہیں لڑتے تھے، میں ان کے لیے کیا لڑتا؟ وہ تو چپ چاپ چلے جاتے تھے۔ اور یہ میرا کام بھی نہیں تھا۔ میرا کام تو مختلف نوعیت کا اور بہت اہم تھا۔ میں اپنے کام پر بہت فخر کرتا تھا۔ صفائی میں خادم کی جان تھی۔ اور مرمت؟ فیکٹری کے کئی بڑے کمرے تھے جہاں سے بدبودار گیسز کی مہک آتی تھی۔ میں ناک بند کر کے وہاں سے آگے بڑھ جاتا، لیکن جہاں کوئی دروازہ اکھڑا ہوتا، الماری ٹوٹی ملتی، میز کی ٹانگیں جدا ہوتی، وہاں میں کام میں لگ جاتا، اپنے ریڈیو کے ساتھ سیٹی بجاتے ہر چیز کا ملاحظہ کرتا، اپنے ہاتھوں سے بڑی باریکی اور نزاکت سے ایک ایک چیز جوڑتا، ہر ٹوٹی بکھری شے کو اس کی اصل حالت تک پہنچاتا۔ بس داغ تھے جو کبھی نہیں جاتے تھے۔ فرش کے داغ، کچھ سوتے ملازموں کے کپڑوں کے داغ، مگر خیر، جس دن وہ جاگ گئے خود ہی ان سرخ دبوں کو مٹا ڈالیں گے۔
ان سب کے باوجود میں لگن سے کام کرتا اور سوچتا رہ جاتا کہ یہ فیکٹری میرے بغیر کیسے چل سکتی ہے۔ یہاں صفائی نہ ہو، الماریاں، کرسیاں، آلات درست نہ ہو، مشینیں خاموش نہ ہوں، تو یہ لوگ گزارا کیسے کریں گے؟ خادم کو خود پہ مان تھا۔ اب مجھے اپنی اہمیت کا احساس تھا۔ ہر دن کے ساتھ مجھے اپنی زندگی کا مقصد لوٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نکارا نہیں، میں خود سے گنگناتا تھا۔